إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكفر ملة واحدة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، خاص طور پر فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے اور غزہ کے حماس کے، اور آپ حضرات تک کے لمحہ بلمحہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اس کی خبریں پہنچتی رہتی ہیں۔ پچھلے جمعے بھی آخر میں اس سے متعلق کچھ گزارشات میں نے عرض کی تھی، اور ابھی جو میں نے قرآن کریم کی مختلف جگہوں سے 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی۔ اس میں جو بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، وہ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ سب سے پہلی بات، سب سے پہلی آیت میں جو میں نے بھی خطبے میں پڑھی، جو پہلے سپارے کی ہے، جس میں فرمایا: وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اور تم سے یہ یہود اور نصارہ ہر کسی قیمت پر، کسی صورت میں ہرگز راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کے مذہب میں اپنے آپ کو نہ بدل لو، جب تک تم ان کے رنگ میں نہ ڈھل جاؤ۔ کسی قیمت پر وہ راضی نہیں ہو سکتے جب تک تم یہ کام نہ کر لو۔ یہ قرآن حکیم کی پیشن گوئی ہے، اس اللہ علیم اور خبیر کی پیشن گوئی ہے جو ماضی، حال، مستقبل کا علم رکھتے ہیں۔ انسان کا علم تو اللہ کے علم کے آگے کیا اس کی حیثیت ہے اور کیا حقیقت ہے؟ اللہ ماضی کا بھی علم جانتے ہیں، حال کا بھی علم رکھتے ہیں، مستقبل کا بھی علم رکھتے ہیں،
وہ یہ خبر دے رہے ہیں اور اس خبر کو قرآن کا حصہ بنا دیا ہے کہ بالکل 2 اور 2 4 کی طرح بات واضح 2 ٹوک انداز سے یہ بات فرما دی. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ یہود و نصارہ تم سے راضی ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم ان کی ملت کی اتباع نہ کرو، جب تک تم ان کے مذہب کے پیروکار نہ بنو اس وقت تک کہ یہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے. تم کچھ کر لو، الٹا لٹک جاؤ، لیکن پھر بھی یہ تمہیں اپنا ماننے کے لیے تیار نہیں. دیکھیں بات اصل میں یہ ہے، یہ تو قرآن حکیم میں پہلے 3 آیتوں کا ترجمہ اور اس سے متعلق بات کروں، پھر میں اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں. اس آیت میں تو یہ بات ارشاد فرمائی، سورہ مائدہ 6 پارہ، وہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم. اے ایمان والو، یہود اور عیسائیوں کو، نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں، اور جو ان سے دوستی کا خواہش مند ہو اور جو ان سے دوستی کا تعلق رکھتا ہو اور وہ جذبات اس کے دل میں اٹھتے ہوں تو اس کا تعلق انہی سے ہے. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، اس کا تعلق اسی سے ہے، چاہے وہ اس کا اظہار نہ کرے، چاہے برملا اس کا اقرار اور اعتراف نہ کرے، لیکن اگر دل میں ان کی طرف جھکاؤ ہے، میلان ہے اور ان کو خیرخواہ اور ہمدرد سمجھتا ہے تو سمجھ لے کہ باوجود مسلمان ہونے کے اس کا تعلق مسلمانوں سے نہیں، اس کا تعلق ان سے. 2 آیت، تیسری آیت یہ سورہ مائدہ کے بالکل پارہ ختم ہو رہا ہے، 6 پارہ آخری آیت ہے، آخری آیت سے ایک آیت پہلے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. حق تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں، تم یہاں پر بات جو شروع کی لام تاکید کے لیے آتا ہے اور لَتَجِدَنَّ نون ثقیلہ آگے استعمال ہو رہی ہے. عربی کے گرامر اور قواعد ہیں، آدمی نہیں جانتا اس کو. تاکید در تاکید، تاکید در تاکید، تاکید در تاکید، پھر آگے بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو یہود اور نصارہ ہیں یہ مسلمانوں کی دشمنی میں سب سے زیادہ سخت ہیں، تم ان کو سب سے زیادہ سخت پاؤ گے. اور تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہے ہیں. ان تمام کی تمام آیات کو، تمام کی تمام آیات سے مراد میں نے جو 3 آیتیں بھی آپ کے سامنے پڑھی جس کا میں نے ترجمہ کیا، ان تینوں آیتوں میں جو بات قدر مشترک سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کا تعلق یہود اور نصارہ عیسائیوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا. ان کے ساتھ اگر کوئی آدمی تعلق رکھتا ہے تو پھر اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اسی صف میں کھڑا ہے، اس کا تعلق اسی سے ہے. دیکھیے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے انسانیت کے نام پر ہمدردی، خیر خواہی، دکھ درد میں کسی کے کام آنا، بیماری آزاری میں کھڑا ہونا، کوئی ضرورت مند ہے اس کے ساتھ تعاون کے لیے ہاتھ آگے بڑھانا، اس کی مدد کرنا. اور ایک ہے جس کو کہا جاتا ہے موالات. موالات کا معنی دلی دوستی، دلی تعلق، قلبی لگاؤ. دونوں باتوں میں آسمان زمین میں کا فرق ہے، اور بس اوقات ہم دونوں چیزوں کو گڑمٹ کر دیتے ہیں، خلط ملط کر دیتے ہیں، اس سے جس نتیجے پر پہنچنا چاہیے اس نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے. دیکھیے جو غیر مسلم ہے، اب اس کی زیادہ ڈیٹیل اور تفصیل کا وقت نہیں ہے، مجھے تو اپنی بات آگے بڑھانی ہے.
ایک ہوتا ہے ذمی کافر، ایک ہوتا ہے معاہد کافر، اور ایک ہوتا ہے حربی۔ یہ تین قسمیں۔ ذمی اس کو کہتے ہیں، اس شخص کو کہتے ہیں جو غیر مسلم ہو اور اس نے کسی مسلمان حکومت کے ساتھ معاہدہ کر کر ان کے قوانین پر عمل کر کر وہ اس کے ملک میں رہ رہا ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جو اسلامی ملک میں رہ رہا ہو، ان کے قوانین پر عمل کرتا ہو، امن و امان سے رہتا ہو، کسی منفی سرگرمی کے اندر مبتلا نہ ہو اور مذہب کا پرچار نہ کرتا ہو، اپنی عبادت گاہ میں اپنے چرچ میں عبادت کر رہا ہے، اپنا کاروبار کر رہا ہے، اپنے معاملات کر رہا ہے، اس ذمی کی جان، مال، عزت، آبرو اسلام میں اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اتنی ہی قیمتی ہے جتنی قیمتی ایک انسان کی ہے، ایک مسلمان کی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے ذمی۔ کسی کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، کسی حکومت کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، کسی منفی سرگرمی میں، پروپیگنڈے میں، قتل و غارت گیری میں، مسلمان کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے میں وغیرہ وغیرہ، ان کسی چکر میں ہو رہی ہیں۔ اپنی گرجا میں جاتے ہیں، اپنی عبادت گاہ میں جاتے ہیں، عبادت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اپنی بیوی بچے کے ساتھ اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، رہ رہا ہے، کسی سیاسی سرگرمیوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایسا کہلاتا ہے مسلمان ذمی۔ میں نے کیا عرض کیا کہ جو تحفظ اس مملکت میں ایک مسلمان کو حاصل ہے وہ ایک ذمی کو بھی حاصل ہے۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس سے متعلق احادیث میں بھری پڑی ہیں، اور اس کے بہت سارے نظائر اور بہت ساری اس کی مثالیں احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اچھا، اب میں نے پہلی جو بات عرض کی کہ دو چیزیں ہیں، دونوں چیزوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک تو ہے انسانیت کے ناطے کسی کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کرنا، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عادت کرنا، کوئی بیچارہ پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی کو، اس کے دکھ درد کو بانٹنا، اس کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑا ہونا، اس کی ہیلپ کرنا، اس کی مدد کرنا، اس کو اسپتال پہنچانا۔ شریعت اس طرح کے ذمی کا بھی خیال رکھنے کا حکم دیتی ہے مسلمانوں کو۔ میں بات بہت صاف عرض کر رہا ہوں، اور ان چیزوں کو ذرا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے ذہن کو وسیع رکھ کر، کشادہ رکھ کر قرآن اور حدیث کے تناظر میں ان گزارشات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے انسانی ہمدردی۔ یہاں تک کہ کہا گیا، احادیث میں اس کی نظیریں اور مثالیں موجود ہیں کہ اس طرح کا اگر کوئی ذمی ہے اور ان کی عبادت گاہیں ہیں تو ان کی عبادت گاہوں کو جلانا، ان کو نقصان پہنچانا کسی قیمت پر شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، چونکہ وہ تو امن سے ہے، وہ ایک معاہدے کے تحت یہاں پر وقت گزار رہا ہے، وہ قانون کی پاسداری کر رہا ہے، وہ خلاف قانون کوئی کام نہیں کر رہا، لہذا اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا شریعت اجازت نہیں دیتی۔ کرو گے تو جو سزا عام آدمی کی ہے وہ سزا مسلمان کی بھی ہوگی۔ باقی میں مزید اس کی تفصیلات میں نہیں جا رہا، میں نے سمجھانے کے لیے مختصر سی بات کر دی۔ دوسرا کہلاتا ہے معاہد کافر۔ معاہد کافر کا مطلب یہ ہے کہ ایک کافر ہے، وہ کسی جگہ پر رہ رہا ہے لیکن کسی معاہدے کے تحت رہ رہا ہے۔ جب معاہدے کے تحت رہ رہا ہے تو لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جو عہد کی پاسداری نہ کرے وہ کس طرح کا مسلمان ہے؟ لہذا جب کسی معاہدے کے تحت رہ رہا ہے تو اس معاہدے کی پاسداری لازم اور ضروری ہے۔ اس کی جان سے تعرض کرنے کی اجازت نہیں، اس کے مال سے تعرض کرنے کی اجازت نہیں، اس کے آبرو پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں، اس کو کوئی نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں۔ یہ شریعت کا، اللہ کا اور رسول کا قانون ہے۔ دو، تیسرے نمبر پر جو قسم ہے اس کو کہتے ہیں حربی، کافر حربی۔ کافر حربی، یہ حربی اس کو کہتے ہیں کہ یہ مسلسل جنگ کی طرف ہے،
مسلمانوں کا دشمن ہے، دین کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، طرح طرح کی سازشیں کر رہا ہے، پروپیگنڈا کر رہا ہے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے، یہ کسی بھی رعایت کا مستحق نہیں ہے، کسی بھی خیرخواہی اور ہمدردی کا مستحق نہیں ہے. اس کی طرف کسی بھی قسم کا جھکاؤ اگر ہے تو سمجھ لیں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان سے دوستی کرے گا، ان سے تعلق رکھے گا، اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق اسی سے ہے. تو خیر میں نے تو یہ تفصیل ضمناً ذکر کر دی. اصل بات جو میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ یہود اور نصارہ، یہود اور عیسائی یہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں. ان باتوں کو سمجھ لیں، یہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ ہمارے ہمدرد نہیں ہیں. یہ آپس میں اگرچہ بظاہر ان میں مختلف طبقات ہیں، مختلف فرقے ہیں، مختلف جماعتیں ہیں، ان کے آپس میں نظریات الگ الگ ہیں، لیکن جب مسلمانوں کو کچلنے کا معاملہ آتا ہے تو سب ایک پلیٹ فارم پر. اس میں پھر یہودی الگ نہیں ہے، ہندو الگ نہیں ہے، سکھ الگ نہیں ہے، دہریے الگ نہیں ہے، قادیانی الگ نہیں ہے، اور جتنے بھی باقی فرقے ہیں یہ سارے کے سارے مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، مسلمانوں کو کچلنے کی خاطر ان میں آپس میں ایسا اتحاد ہے، ایسا اتفاق ہے کہ یہ آپس کے اختلافات کو بھول کر مسلمانوں کے خلاف ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ قرآن حکیم بیان کر رہا ہے، یہ نقشہ کھینچا ہے. لہذا کسی بھی مسلمان کے دل میں اللہ نہ کرے اس طرح کے کافروں کے بارے میں اگر ذرا سا بھی جھکاؤ ہوتا ہے تو یہ قرآن کریم کی میں نے آیتیں پڑھ لی ہیں، ان آیتوں کو سمجھ لینا چاہیے. اور آج جو اس وقت فلسطین پر جو ظلم اور ستم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے جس انسان کا دل ہے نا، دل وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور اس سخت دل آدمی کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ جائے. ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں اور وہ ظلم اور بربریت کی داستان رقم کی جا رہی ہے کہ انسان اس کو زبان سے بیان نہیں کر سکتا. جو اسپتال ہیں وہ قبرستان بنے ہوئے ہیں، اسپتال میں جو زخمی ہیں ان کی اسپتالوں کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے. مجھ سے زیادہ آپ حالات سے واقف ہیں اور حالات آپ پڑھ رہے ہیں. سارے کے سارے یہودی اور اسرائیلی، ساری کفریہ طاقتیں سب ایک پیج پر ہیں. مسلمانوں کے خلاف جو ان کا غم، غصہ، حسد، وہ سب کے سامنے ہے. اور قرآن کریم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ یہودی اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں، ابدی دشمن ہیں. یہودی اسلام کے، مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں. اور تفصیل کا موقع نہیں ہے، آپ اگر قرآن کریم کو پڑھنا شروع کریں تو جگہ جگہ ان کی بدعہدی کا تذکرہ آپ کو نظر آئے گا، ان کی غداری کا تذکرہ نظر آئے گا، ان کے حسد اور کینے کی آگ میں جو وہ جل رہے ہیں اس کا تذکرہ قرآن کریم میں آئے گا. کوئی معاہدہ اگر کیا ہے تو اس معاہدے کے توڑنے کا تذکرہ قرآن کریم میں آئے گا. بہت ساری آیتیں اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں. یہ ہر دھرم قوم ہے، یہ ضدی قوم ہے، یہ اپنی انا کی تسکین کے خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں 6 پارے میں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جب ان سے کہا گیا بنی اسرائیل سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي، تم ارض مقدسہ میں داخل ہو اور وہاں جو قوم ہے جس نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا ہے اس کو بے دخل کر اندر داخل ہو. تو قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، کہنے لگے کہ موسیٰ وہ تو بڑے ظالم اور جابر قسم کے لوگ ہیں. فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، آپ جا کر لڑے، ہمیں تو یہاں پر ہم بیٹھے رہیں گے، ہمیں وہاں جاتے ہوئے اپنی موت نظر آتی ہے، ہم
आग में और जंग की आग में हम अपने आप को नहीं डाल सकते। हमें अपनी जान और अपने बीवी बच्चों की जान ज्यादा अजीज है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को साफ साफ उन्होंने जवाब दे दिया कि फदहब अंत व रब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना काइदून। हम क़ाल रब्बी इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ्सी व अखी फफ्रुक बैनना व बैनल कौमिल फासिकीन। फिर अंजाम क्या हुआ? अंजाम यह हुआ कि 40 साल तक के वादिये सहराए सीना में ये घूमते रहे और उस अर्ज़ मुक़द्दस को अल्लाह ताला ने इनके लिए हराम कर दिया। यतीहून फिल अर्ज़ फला तअस अलल कौमिल फासिकीन, कुरान करीम में 40 साल तक के वो फिरते रहे। सुबह से चलते थे, शाम तक जहां पर पहुंचते थे पता चलता था कि उसी जगह पर खड़े हो गए जहां से चलना शुरू किया था। अल्लाह की फटकार और अल्लाह ने लानत बरसाई उनके ऊपर। जिंदगी के ज्यादा हरीस बहुत सारे कुरान करीम की आयतें हैं। मैं क्या क्या आयतें आपके सामने में पढ़ूं, और ये बात भी आप जानते हैं, कुरान और हदीस का एक अदना मुसलमान मुताला करने वाला इस बात को अच्छे तरीके से जानता और समझता है कि सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त में जो जहर दिया था जिस खातून ने, उसका ताल्लुक किससे था? किससे था? यहूदी। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि वो जो जहर वाला गोश्त था जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सा इस्तेमाल किया, फिर उल्टी कर दी, तय कर दी, आखिरी वक्त तक के आपके जिस्म में उस जहर के असरात मौजूद थे। जान तो जाहिर है कि अपने वक्त पर जाती है, जितना वक्त होता है उस वक्त पर अल्लाह ताला उस वक्त तक के जिंदा रखते हैं जब वक्त पूरा हो जाता है, लेकिन उसके कुछ जाहिरी असबाब हुआ करते हैं। और तरह तरह के मुसलमानों के खिलाफ साजिशें, ये यहूद का हदफ और ये यहूद के बुनियादी तौर पर अगराज और मकासद। लिहाजा एक मुसलमान को यहूदी और ईसाइयों से अपना ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। ये मुसलमान के दुश्मन है, इस्लाम के दुश्मन है, दीन के दुश्मन है, पैगंबर इस्लाम के दुश्मन है, कुरान के दुश्मन है। लिहाजा इनको अपना दुश्मन समझना चाहिए। और फिर इन्हीं यहूदियों ने जो आज जुल्म और सितम की दास्तान रकम की है फलस्तीन में, गजा में, हमास में, तो इन सारे मजालिम के बाद भी अगर कोई आदमी इनकी तरफ झुकाव उसका होता है तो बस फिर कुरान करीम की आयतें जो मैंने अभी खुतबे में पढ़ी हैं, इनको, इन आयत को समझ लेना चाहिए। वमन यतवल्लहु मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, उसका ताल्लुक उससे। ये तो सारी सूरत हाल वो है जो अब आपके सामने है। अगली बात जो मुझे अर्ज करनी है वो ये कि बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं और ये बातें पूछते हैं कि जी हमारे करने का क्या काम है, हमें क्या करना चाहिए। जाहिर है कि आप और मैं तो फलस्तीन नहीं जा सकते हैं, या जा सकते हैं, चलें फिर कल गाड़ी बुक करा लें, चलते हैं। हम और आप तो नहीं जा सकते, लेकिन कुछ काम करने के हमारे जो हम यहां कर सकते हैं। लेकिन अगर उन कामों में भी अगर हम गफलत बरत रहे हैं, उन कामों के करने में भी सिर्फ जबानी जमा खर्च तो सब कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर उस काम को अंजाम देने में सुस्ती माने है, काहिली, रुकावट माने हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपका दिल उन मजलूम मुसलमानों के लिए नहीं रो रहा। आपका दिल जो है वो इंसानी दिल नहीं है, कोई पत्थर अंदर रखा हुआ है। हमारे करने के काम क्या है? हमारे करने के कुछ काम है, वो मैं अर्ज कर देता हूं। सबसे पहला काम जो है वो ये है कि हम अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह ताला की तरफ हम रुजू करें। अल्लाह ताला की तरफ हम रुजू करें, अपने गुनाहों से अल्लाह ताला से तौबा करें, अपने गुनाहों की अल्लाह ताला से रो रो कर माफी मांगे,
اور ان مظلوم اپنے مسلمان بھائیوں کی اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کریں۔ اگر ایک آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ جی یہ گناہوں کو تو چھوڑنا بہت مشکل ہے، کون راتوں کو اٹھے گا، کون تہجد پڑھے گا، کون صلاۃ الحاجت پڑھے گا، کون اپنے غلط سلط کاموں کو کرے گا، بس اٹھ کے بس دعا ہاتھ اٹھا لو، آمین آمین کہہ دو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کے دل میں مسلمان جس ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں اس کے دل میں ذرا برابر کوئی اثر و فرق نہیں پڑ رہا، اس کا دل پتھر ہے۔ ان حالات میں سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگ کر ان کے لیے دعا کرنی چاہیے نصرت اور مدد کی۔ ایک کام۔ دوسرا کام جو ہمارے کرنے کا ہے، اچھا اس کام میں کوئی مسئلہ ہے؟ یہ کام مشکل ہے؟ مشکل ہے؟ آسان؟ مشکل ہو تو بتا دیے گا، میں کوئی دوسرا اس کا متبادل میں آپ کو دے دوں گا۔ دوسرا کام یہ کہ جتنے بھی افراد یہاں پر مجمع میں بیٹھے ہیں جو میری آواز سن رہے ہیں، میں نہیں کہتا کہ کوئی ایسا نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے بہت سارے اللہ کے نیک بندے ہوں گے، میں اچھا گمان رکھتا ہوں۔ کتنے ہم میں سے اس مجمع میں وہ لوگ ہیں کہ جو روز آنا 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں؟ ان کے لیے کتنے فیصد ہیں؟ جواب نہیں آ رہا۔ حضرت کتنے فیصد ہیں؟ کچھ لوگ ہوں گے، میں انکار نہیں کر رہا، بہت سے اللہ کے نیک بندے چھپے ہوئے بیٹھے ہیں جو روزانہ صلاۃ الحاجت پڑھ رہے ہیں، تہجد میں اٹھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن من حیث القوم ہم مجرم ہیں، ہمارے اندر وہ درد نہیں ہے، وہ احساس نہیں ہے، جو قیامت ان کے اوپر ٹوٹ پڑی ہے ہمیں اس کا ذرہ برابر احساس نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، یہ فرض کر لیں کہ اگر میں اس جگہ ہوتا ہوں، میرا خاندان اس طرح تباہ ہو چکا ہوتا تو میرا کیا حال ہوتا؟ یہ سارے مومن کا جسد واحد، یہ ایک جسم کی طرح تو ہیں، اس کو ایک جسم سے تشبیہ دی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ایک جسم کی طرح ہیں۔ سر کو درد اگر ہوتا ہے تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے، آنکھ میں اگر درد ہوتا ہے تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے۔ اس سے کوئی بحث اور کوئی غرض نہیں ہے کہ مسلمان وہ کہاں بس رہا ہے اور کہاں رہ رہا ہے، وہ فلسطین میں رہ رہا ہے یا غزہ میں رہ رہا ہے یا افغانستان میں رہ رہا ہے یا بوسنیا میں رہ رہا ہے۔ مسلمان من حیث المسلمان، یہ احساس اور یہ درد ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، کیا ہو رہا ہوگا ان کے اوپر، کیا بیت رہی ہے ان کے اوپر۔ تو کم از کم دوسرا کام میں نے عرض کیا، دوسرا کام یہ کہ ہر آدمی کسی بھی وقت 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ یہ مشکل کام ہے؟ نہیں بتا رہے ہیں کتنا وقت لگتا ہے، اور ہماری تو جو نماز ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے تیز کام ہے، تیز کام، تو چل میں آیا، تو چل میں آیا، ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک، 2 4 5 منٹ لگے گا، اور کیا لگے گا؟ 5 منٹ سے زیادہ کیا ہوگا؟ 2 رکعت نماز پڑھنے میں کتنے گھنٹے لگتے ہیں ہمیں؟ کوئی نقل تو کر لیں، کوئی قدم تو اٹھا لیں، کوئی کرنے کا جو کام ہے وہ اپنی حد تک کے، اپنی استطاعت کی حد تک تو کر لیں، اپنی طاقت کے بقدر تو کر لیں۔ کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے تو کم سے کم میرے پاس ان کا جواب ہونا چاہیے کہ اللہ جو میرے بس میں تھا، جو میری قدرت میں تھا، جو میرے اختیار میں تھا، اے اللہ آپ جانتے ہیں میں نے اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ تو 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لیں، کسی بھی وقت پڑھ لیں مکروہ وقت کے علاوہ، اور حدیث میں اس کی دعا بھی صلاۃ الحاجت کی، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم، لمبی دعا ہے۔ چلے وہ دعا اگر آپ کو یاد نہ ہو تب آپ کہیں گے ہمیں جو ہے وہ ان چکروں میں لگا دیا، سب کام چھوڑ کے دعا یاد کرتے رہیں۔
چلے چھوڑے یاد نہ کریں کوئی بات نہیں. اپنی زبان میں تو دعا مانگ سکتے ہیں یا نہیں مانگ سکتے؟ اللہ تعالیٰ کو ساری زبانیں جانتے ہیں، لیکن حدیث میں جو دعا سکھائی گئی ہے اس کی اہمیت، اس کی افادیت، اس کی قبولیت اور ہے. جس موقع کی جو دعا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے تو وہ الفاظ بھی گویا کہ اللہ کی طرف سے سکھائے گئے ہیں. اور جب کسی ادارے میں آپ درخواست دیتے ہیں اور جو اس کمپنی کا یا فیکٹری کا باس ہوتا ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ میاں ان الفاظ کے ساتھ اور ان القابات کے ساتھ درخواست دو، تو امید ہوتی ہے کہ یہ دعا جو ہے، یہ درخواست جو ہے وہ قبول ہو جائے گی. اس لیے کہ اگر ان کو وہ درخواست قبول کرنی نہیں ہوتی تو وہ درخواست لکھنے کے آداب کیوں سکھاتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دعائیں سکھائی ہیں تو وہ سکھائی اسی لیے کہ دیکھو اگر ان الفاظ کے ساتھ تم مانگو گے اور ان الفاظ کے ساتھ ہمارے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے، ان الفاظ کے ساتھ ہمارے سامنے جھولی پھیلاؤ گے تو ہم تمہاری دعا کو ضرور قبول کریں گے، ضرور قبول کریں گے. تو دوسرا کام میں نے عرض کیا، پہلا کام کیا بتایا؟ یاد نہیں ہے جی؟ پہلا کام میں نے یہ کیا کہ توبہ اور استغفار کریں، اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگے، اور جو آدمی جس گناہ کے اندر مبتلا ہے چھوڑ دے اس گناہ کو. اب وقت نہیں ہے، بہت عیاشی کر لی، بہت مزے کر لیے ہیں، یہ تھوڑی سی زندگی رہ گئی ہے، آپ اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں. میری بھی عمر بہت کم رہ گئی ہے، آپ کی عمر اللہ آپ کو اور زندگی دے، لمبی عمر عطا فرمائے اور عافیت کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو رکھے. لیکن عمر ہماری بہت مختصر رہ گئی ہے، بس اب ہو گیا جو ہونا تھا. اب اللہ سے توبہ استغفار، اللہ کے سامنے رونا دھونا اور اپنے گناہوں کو یاد کر کر اللہ سے معافی مانگنا. اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ابھی بھی نہ چھوڑا اور ابھی بھی ان گناہوں میں لت پت رہے اور ابھی بھی ان خربستیوں میں پڑے رہے، پھر اور کس وقت کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ تو ایک کام وہ. دوسرا کام میں نے بتایا کہ صلاۃ الحاجت کا اہتمام. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات، جی دعا تو ہو گئی نا، دعا کے بعد بھی تو آگے کچھ کرنا ہے. اچھا جی، تیسرا کام جو ہے وہ ہمارے انڈیا کے ایک بہت بڑے عالم ہے، بہت بڑے عالم مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم، جن کا ابھی انڈیا میں 2 جگہوں پر بیان ہوا ہے. بہت مشہور عالم ہے، آپ نے بھی سنا بھی ہوگا، یوٹیوب پر بھی ان کے بیانات ہیں. انہوں نے ایک بہت زبردست وظیفہ بتلایا ہے. دیکھیں میں بار بار پھر وہی بات کہہ رہا ہوں، ہمارے جو کرنے کے کام ہے نا اس میں ہم کوتاہی نہ کریں. باقی اللہ کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کس طرح کرنا ہے، کیا کرنا ہے. ہمارا کام ہے مانگنا، ہمارا کام ہے اللہ کے سامنے رونا دھونا، ہمارا کام یہ کہ اللہ کے سامنے جھولی پھیلانا اور ان مظلوم مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانا. جو ہمارے بس میں ہے وہ کرنا، یہ ہمارے اختیار میں. فرمایا کہ کام یہ ہے، میری آواز پیچھے تک آ رہی ہے؟ آپ اشارہ کر دینا. تیسرا کام یہ ہے جو حضرت نے فرمایا، وہ کام یہ ہے کہ فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد، فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد 3 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنا ہے. 29واں پارہ اس میں سورہ مزمل ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. آپ جانتے ہیں سورہ مزمل. 3 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. حضرت نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی اپنی غیب سے نصرت اور مدد فرماتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ. اور اس میں ہمارا بھی اپنا بھی فائدہ ہے. فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ مزمل. اب فرض نماز پڑھیں، گھر میں نہیں پڑھنی نماز تو مسجد میں پڑھنی ہے. نماز تو مسجد میں پڑھنی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. اب آپ کہیں گے یہ کام مشکل بتا دیا، یہ کام بہت مشکل ہے. فجر میں تو ہماری آنکھ نہیں کھلتی، ہم تو 1 بجے تو سوتے ہیں. بہرحال میں نے تو بتا دیا، اب آپ کی مرضی، آپ کریں نہ کریں، آپ مشکل سے کریں.
آسانی سے کریں، جیسے کریں، فرض نماز جماعت کے ساتھ ہو، اور نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ مزمل، اور اس کے بعد دعا اللہ نے چاہا. یہ میرے اور آپ کے کرنے کے کام ہیں. 3 باتیں. چوتھی بات، 2 باتیں اور کروں گا مختصر سی، وقت پورا ہو چکا ہے، بات ختم کر رہا ہوں. چوتھا کام یہ کہ ہم ان کی مالی طور پر جتنی مدد کر سکتے ہیں، میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، ان کی ہم مالی مدد کریں. اس وقت مختلف تنظیمیں یہ کام کر رہی ہیں، مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتیں یہ کام کر رہی ہیں، اور دارالعلوم کراچی اس نے بھی انتظام کیا ہے آن لائن ٹرانسفر کرنے کا. جن کو جس جگہ پر اعتماد ہو. ایک صاحب مجھے ملے تھے پچھلے جمعے، میں سب کی باتیں تو میں نہیں سنا تھا کہانی اپنی. مجھے وہ فرما رہے تھے کہ آپ جس جگہ بیٹھے ہیں یہاں، مجھے انہوں نے نصیحتیں فرمائی. ایک جماعت کو انہوں نے نام لیا، میں نام آپ کے سامنے ذکر نہیں کر رہا. فرما رہے تھے کہ ہماری جو جماعت ہے وہ فلاں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے، آپ نے اس کا نام کیوں نہیں لیا؟ یہاں بیٹھ کر حق بات آپ کو کہنی چاہیے. میں نے کہا میں معافی چاہتا ہوں، میں نام کسی بھی جماعت کا نہیں لیتا سوائے دینی مدارس کے، اور جن پر ہمیں اعتماد ہوتا ہے ان کا نام لیتے ہیں. باقی آپ کی مرضی، آپ کالے چور کو دیں، آپ سفید چور کو دیں، آپ جس کو دینا ہے آپ دیں، وہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ کا معاملہ ہے. اب آپ میرے منہ سے کہلوانا چاہیں کہ فلاں کو دو، فلاں کو نہ دو، تو میں اس آزمائش میں نہیں پڑھنا چاہتا. صحیح ہے غلط ہے؟ بھائی میری وابستگی کسی تنظیم کے ساتھ ہے، میری وابستگی کسی سیاسی مذہبی جماعت کے ساتھ ہے، میری مرضی میں دوں. ہاں میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے پیسے صحیح جگہ پہنچ رہے ہیں. یہ بات ہی غلط ہے، بس ختم بات. اس میں کیا جھگڑا ہے؟ اب آپ اس کو خیانت کہہ دیں، آپ اس کو جو ہے وہ کوئی اور نام دے دیں، وہ آپ کا مسئلہ ہے. ایسے فتوے پہلے بھی لگتے رہے، آئندہ بھی لگتے رہے، میری صحت پہ اثر نہیں پڑتا. تو جہاں پر بھی آپ کو اعتماد ہو، جن کے ساتھ آپ تعاون کرنا چاہیں آپ تعاون کریں، لیکن تعاون کریں، لازمی تعاون کریں. آخری اور 5ویں اور آخری بات کہ مختلف تنظیموں کی طرف سے، جماعتوں کی طرف سے، سیاسی جماعتوں کی طرف سے احتجاج ہو رہا ہے، جگہ جگہ ریلیاں، مظاہرے ہو رہے ہیں. ہمیں ہر ایک کے ساتھ اس میں شریک ہونا چاہیے. اس میں یہ وقت جو ہے وہ بندر بانٹ کا نہیں ہے، یہ وقت تقسیم کا نہیں ہے. ہمیں بھرپور طریقے سے شرکت کر کر یہ پیغام دینا چاہیے کہ اس مسئلے میں جتنے بھی مسلمان ہیں سب ایک پیش پر ہیں. کوئی آپس میں ہمارا اختلاف نہیں ہے، نہ لسانی، نہ مذہبی، نہ سیاسی، نہ فلانا، نہ ڈمکانا. کوئی اختلاف ہمارا نہیں ہے. ان کے حق میں، اسرائیل کے مظالم کے خلاف اور فلسطین مسلمانوں کی حمایت میں ہم سب ایک پلیٹ فارم پر ہیں یا نہیں ہیں؟ انشاءاللہ. تو اپنی بھرپور حد تک کہ جہاں احتجاج کا موقع ملتا ہے آپ احتجاج اپنا ریکارڈ کرائیں. اس وقت طریقہ کار یہی ہے. اور مسلمان جو حکمران ہیں ان کے اوپر ان کو پریشرائز کریں، ان کو ان پر پریشر ڈالیں کہ اب ہماری طرف سے یہ فیصلہ ہے، اب آپ آواز اٹھائیں قانون کے تحت، اور آپ لوگ اب اپنا کردار ادا کریں، اپنی ذمہ داری کو پورا کریں. میرا کام نہیں ہے کہ میں دوسرے ممالک میں جا کر سفراء سے رابطہ کروں، سفیروں سے رابطہ کروں. یہ تو حکومت کا کام ہے. اس لیے احتجاج میں شریک ہونا چاہیے، بھرپور طریقے سے شریک ہونا چاہیے، اجتماعی طور پر شریک ہونا چاہیے، اور ان مظلوم مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے، اور ان کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ ہم تمہاری حمایت میں کھڑے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب گزارشات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان مظلوم مسلمانوں کی غیب سے دستگیری اور مدد فرمائے. انشاءاللہ میں خطبے میں بھی قنوت نازلہ پڑھوں گا، اس میں بھی آپ آمین کہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو